تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ مکے کے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرسبز و شاداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت اور حکمت و شیریں کلامی کی بنا پر حجاز میں معروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود فصیح و بلیغ عربی بولتے بلکہ اس زبان کے محافظ اور معلم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی و جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتیں اور نومولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتیں۔ انہی عورتوں میں ایک معزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، جنہیں نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام رضاعت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو قبصہ تھی۔ وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ کے بچے عبداللہ، انیسہ اور شیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضاعی بہن شیمہ سے بہت انسیت تھی کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید لاغر گدی پر سوار تھی۔ میرا خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدی نقاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و کرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے، میرے مال مویشی، دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ 2 سال بعد میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد و قامت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5ویں سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ 2 یہودی راہب حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ کو ان پر کچھ شک ہو گیا تھا۔
چنانچہ جلدی سے بولی نہیں، پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ اس بچے کا باپ اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اماں حلیمہ خوف زدہ ہو گئیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے حوالے کرائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے کہ میں تم سے زیادہ فصیح ہوں، اس لیے کہ میں قریش سے ہوں، اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے، جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرما چکے تھے، حضرت حلیمہ ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کی متمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے، پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میری وہ ماں ہے جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ اس خبر پر خوشی سے نہال تھیں اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی اور کہتی، مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے، اور یہ ضرور کسی بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کی دنیا میں رونق افزا ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہو، وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ میرا یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا، لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اختیار کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حارث اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا، اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کفار نے کہا، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتا ہے، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف وہ سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھیں گے۔ حارث اس گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ غزوہ حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ یہ سن کر لوگ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں پہچان لیا بلکہ انہیں اپنے سامنے دے کر جلدی سے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور بہن کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔
یہ وہی بہن تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت سا مال، اونٹ اور بھیڑ بکریاں تحفے میں دی اور عزت و احترام کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ یہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے مقدس رشتے ہی کا احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنو حوازن کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار مال غنیمت واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربی رضائی رشتہ دار تھے۔ حضرت حلیمہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 79 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے اور دین اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔